نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، مقصد یہ ہے کہ حال کا امر پہچاننا آ جائے، یعنی میرے اللہ رب العزت اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم میں علم دین کی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر سکیں، حقوق اور فرائض پہچان سکیں، جائز ناجائز اور حرام حلال کی تمیز کر سکیں۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کا علم حاصل کرنے کی لامحدود فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ علم صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اس کی طلب و تلاش عبادت ہے، علم کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، علم کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب الہی ہے۔ علم سفر کا ساتھی اور تنہائی میں ایک محدث ہے، یہ خوشی اور رنج میں دلیل ہے۔ علم دشمنوں پر تلوار ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ دلوں کی روشنی، آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے ایک بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی حق تلاشانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کرام کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہے، یعنی علم کی وجہ سے ایک جماعت کو بلند مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اور یہ جماعت خیر کی طرف بلانے والی ہوتی ہے، اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت اور محبت کے طور پر ان سے ملتے رہتے ہیں، اور ہر تر اور خشک چیز ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دین کا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کتنا ہی عابد ہو، یعنی عبادت کرنے والا ہو، شیطان کو اس پر قابو پا لینا آسان ہے، مگر عالم پر شیطان کا قبضہ مشکل ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی تاروں پر۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ورثہ میں روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ان کا ورثہ تو علم ہوا کرتا ہے، اور جس نے علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑے حصے کا مالک ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت سیکھ لے تو 100 نوافل سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ اس وقت وہ باب ایک معمولی باب ہو یا نہ ہو، وہ 1000 رکعات پڑھنے سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صبح میں مسجد گیا اور اس کی غرض صرف یہ تھی کہ کسی نیک بات کو سیکھے یا سکھائے تو اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں ایک سرخ رنگ کے بچھونے پر تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم کو مبارک ہو،
طالب علم کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے ملائکہ اس قدر جمع ہوتے ہیں کہ اوپر تلے جمع ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ کسی اچھے کام کی ہدایت کرنے والے کو اس کام پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد مسلمان کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن چند چیزوں کا اجر جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک علم ہے جس کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور پھر سکھا کر اس کو پھیلایا۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، مسائل کا اور فضائل کا۔ مسائل عمل کی شکل بنتی ہے اور فضائل سے اس کی روح پیدا ہوتی ہے۔ مسائل تو علماء کرام اور مفتی حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر معلوم کیے جاتے ہیں، دوسروں میں علم کا شوق پیدا کیا جائے، فضائل سنائے جائیں، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے، فضائل کی تعلیم باقاعدگی سے مسجدوں اور گھروں میں کی جائے، اللہ رب العزت سے رو کر علم نافع مانگا جائے۔ علم کے ساتھ ساتھ ذکر ضروری ہے تاکہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں میں علم دین کا شوق اور علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔